بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، آج کی نماز تراویح میں ہم نے سورۃ الاعراف کی مکمل تلاوت سنی ہے۔ اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ جن لوگوں کے اعمال باعتبار تول اور وزن کے بھاری ہو جائیں گے ان کو جنت میں داخل فرما دیا جائے گا، اور جن کے نیکیوں کے تول ہلکے پڑ جائیں گے تو ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جن کے اعمال برابر اترے، نیکیاں اور گناہ برابر اترے باعتبار وزن کے، تو ان کو اعراف کے مقام پر انتظار میں بٹھا دیا جائے گا، اور یہ انتظار خدا جانے کتنی صدیاں کتنے سال کرنا پڑے گا، لیکن بالآخر ان کو جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ بہرحال انتظار بھی مستقل ایک سزا ہے، بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن ان کے ساتھ اتنا مہربانی ہوگی کہ ان کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ سورۃ الاعراف یعنی اعراف کا وہ مقام جہاں پہ ان لوگوں کو ٹھکانہ ملے گا، اور یہ عارضی ٹھکانہ ہوگا، یہ دائمی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اسی صورت کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 8 میں فرمایا والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن اعمال کا تول یہ برحق ہے، کہ ہر لحاظ سے اعمال کا تول ہوگا، ترازو لگے گی، اور اس دن اللہ رب العزت میزان میں لوگوں کے گناہ اور ثواب تولیں گے۔ اس سے پچھلی جو ہم نے سورت پڑھی تھی سورۃ الانعام، اس کے آیت نمبر 161 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرمائی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو بدلے میں 10 نیکیاں یعنی 10 نیکیوں کے بقدر ثواب ملے گا، اور جو کوئی ایک گناہ کرے گا تو اس کو ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا ہوگی۔ یعنی کتنی بڑی رحمت کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جائیں، اور اگر ایک گناہ کرے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر احکام القرآن للقرطبی کے اندر اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، فرمایا کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے اس انسان کے لیے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمانی ہیں، اور ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، لیکن باوجود اس کے دن قیامت کی اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں اور گناہ بھاری ہو جائیں۔ فرمایا اس سے بڑی بد نصیبی کی بات اور کیا ہوگی۔ حضرات محترم، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک اعمال میں برکات پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ سورۃ الاعراف کا آغاز ہوا تو جو سورہ اعراف کا پہلا رکوع مکمل ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا۔ اولاد آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کے اس ازلی دشمن ابلیس کے متعلق ابلیس کا تعارف کروایا کہ خیال کرنا تم ابلیس کی باتوں میں نہ آنا، شیطان کی باتوں میں نہ آنا، اس لیے کہ فضلہما بغرور، اس نے تمہارے ماں باپ حضرت آدم و حوا کو بھی وسوسہ ڈال کر آخر اس درخت کا پھل کھلا دیا جس سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، اور اس پھل کھانے کی پاداش میں 2 نقصان ہو گئے۔ ایک تو ان کو جنت سے نکال دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ ہوا کہ بدت لہما سوآتہما، ان کے جنت کے لباس اتر گئے اور وہ برہنہ دکھنے لگے۔ پھر کیا ہوا کہ طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے بدن پہ ٹانکنے لگے اور اپنا ستر چھپانے لگے۔ فرمایا خیال کرنا تم شیطان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کہیں اس کے حملے کا شکار ہو کر کسی بڑے نقصان کا سامنا نہ کر بیٹھنا، جیسے تمہارے والدین حضرت آدم و حوا نے بڑے نقصان کا سامنا کیا تھا۔ حضرات محترم، شیطان چاہتا کیا ہے آخر انسان سے؟
شیطان کی منشا کیا ہے آخر انسان سے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لباس پیدا فرمایا ہے جس کے دو فوائد ہیں، ایک تو ستر چھپانے کے کام آتا ہے اور دوسرا خوبصورتی کی علامت ہے۔ اچھا لباس پہنا ہو تو شخصیت نکھر جاتی ہے، اور لباس زیب تن ہو تو یہ ہے کہ انسان کا حیا برقرار رہتا ہے۔ فرمایا جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کا جنتی لباس اتروا دیا تھا، خیال کرنا کہیں یہ تمہیں دنیا میں رسوا نہ کروا دے اور تمہارا لباس نہ اتروا دے۔ میں اللہ رب العزت نے لباس کو تمہارے لیے حیا کی چیز بنایا ہے، کیسے نہ اتروا دے؟ فرمایا کہ یہ تو لازمی بات ہے کہ لباس ستر ڈھانپنے کے لیے کام آتا ہے، سب سے ضروری جو اس کا فائدہ ہے کہ انسان اس سے پردہ پوشی میں آ جاتا ہے۔ شیطان کیا کرے گا کہ دن بدن نئے نئے فیشن ذہن میں ڈال کے معاشرے کو دے کر پھر ان فیشنوں کا جو ہے نا رسیہ بنائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ لباس اترواتا چلا جائے گا، لباس کم کراتا چلا جائے گا، مردوں کے کیا عورتوں کے کیا، بالآخر کیا ہے جی، برہنہ کر کر بے حیا بنا دے گا۔ فرمایا خیال کرنا ابلیس تمہارا اور تمہارے ماں باپ کا ازلی دشمن ہے، کہیں اس کی باتوں میں آ کر تم اپنا لباس اتار کے بے حیا نہ بن جانا۔ بے حیائی دو قسم کی ہے، فرمایا ایک بے حیائی عمل کی ہے اور ایک بے حیائی عقیدے کی ہے۔ شیطان دونوں اعتبار سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اس کے حملے کا ایک انداز بیان کیا ہے آیت نمبر 17 کے اندر سورہ اعراف کی۔ فرمایا کہ ابلیس نے اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ چیلنج دیا تھا کہ یا اللہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر جانب سے حملہ آور ہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے کوئی بھی تیرا شکر گزار نہ رہے گا۔ یا اللہ میں ان سب کو تیرا ناقدرہ اور ناشکرہ بناؤں گا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ سامنے سے آؤں گا یعنی نیکیوں میں رکاوٹ ڈالوں گا۔ سامنے کیا ہے؟ نیکیوں کی جانب ان کے قدم نہیں بڑھنے دوں گا، نیکیوں میں رکاوٹ ڈالوں گا۔ پیچھے سے آؤں گا یعنی کیے ہوئے گناہوں سے غافل کر دوں گا اور توبہ استغفار کی طرف متوجہ نہیں ہونے دوں گا۔ اس طرح ان کے گناہ محفوظ رہ جائیں گے اور بالآخر یہ تیرے ناقدرے اور ناشکرے ہو کر ناکام و رسوا ہو جائیں گے۔ دائیں طرف سے آؤں گا یعنی کیا ہے؟ میں دلوں پہ حملہ آور ہوں گا، سینوں پہ حملہ آور ہوں گا اور دلوں میں ایک دوسرے کا کینہ، بغض اور حسد جیسی بیماریاں ڈالوں گا۔ بائیں جانب سے آؤں گا یعنی دلوں میں گناہوں کا شوق ڈالوں گا، ہر جانب سے میرا ان پہ وار ہوگا۔ آخر یہ بچ کر کہاں تک جائیں گے؟ اس لیے شیطان نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ چیلنج دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کے اس حملے کے طریقے کو قرآن مقدس کے اندر بتا دیا کہ ایک تو یہ تمہیں برہنہ کر کر بے حیا بنانا چاہتا ہے، دوسرا تمہیں اللہ کا ناقدرہ، ناشکرہ اور غیروں کا شکر گزار بنا کر یہ بے حیا بنانا چاہتا ہے۔ جو اللہ کا کھائے گا اور اللہ کی گن نہیں گائے گا، کیا یہ بے حیا نہیں کہلائے گا؟ اس کے دل میں اللہ کی قدر اور حیا کہاں رہ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے یہیں پر آگے چل کر یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 37 جو ہے یہ بطور خاص سمجھنے کے قابل ہے۔ آیت نمبر 37 کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ رب العزت کے معاملے میں وہ گمراہ ہو گئے۔ فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا اور یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں اللہ کے کیا ہیں؟ شریک ہیں، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ او کذب بآیاتہ، یا وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کائنات میں کون ہوگا؟ یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایسے بدنصیب لوگوں کے انجام یعنی موت کا تذکرہ کیا۔ موت کیسے واقع ہوگی؟ حضرات محترم، ہم نے یہ تو مسئلہ سنا ہوا ہے کہ قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں جی؟ 3 سوال ہونے ہیں۔ اسی طرح
کفر کرنے والوں اور شرک کرنے والوں سے بوقت موت بھی موت کے فرشتے ایک سوال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 37 میں بوقت موت اس سوال کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب آ جاتے ہیں ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یعنی موت والے فرشتے. ایک تو یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں، موت یعنی روح قبض کرنے والا ایک فرشتہ نہیں ہے، رسلنا کئی فرشتے ہیں. کیا ہے جی؟ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نگران ہیں، ان کے بڑے ہیں، اور ان کے تابع بہت بڑا لشکر ہے ان فرشتوں کا جو روحیں قبض کرتے ہیں. فرمایا جب آ جاتے ہیں ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم کہ وہ انہیں فوت کریں. روح پاؤں سے نکالتے 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 جب حلق میں لاتے ہیں تو یہاں روح کو روک لیا جاتا ہے، اور روح کو روکے ہوئے فرشتے اب اس مرنے والے سے جو اندر ہی اندر تڑپ رہا ہوتا ہے اور اندر ہی اندر انتہائی مشکل کے عالم میں ہوتا ہے، تو اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں. سوال سننا. قالو، فرشتے کہتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئی وہ ہستیاں جن کو تو اللہ کے سوا پکارا کرتا تھا، جن کے متعلق تیرا نظریہ تھا کہ مشکل وقت میں کام آئیں گے. موت سے بڑی مشکل تیرے پہ کون سی آئے گی؟ اس سے بڑا مشکل جو ہے وقت کون سا آئے گا؟ اب اگر ہیں کہیں تو ان کو پکار تاکہ تیری مشکل کشائی کریں، تیری حاجت روائی کریں. تو یہ مرنے والے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، کہتے ہیں کہ وہ ہم سے سب غائب ہو گئے، کوئی ایک بھی دکھائی دیتا جن کا بڑا سہارا تھا دنیا میں، ہاں جی بڑا نام لیا کرتے تھے، ضلوا عنا، سب غائب ہو گئے. وشہدوا علی انفسہم، اور یہ مرنے والے اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں. کیا؟ انہم کانوا کافرین، کہ ہم نے غیر اللہ کی پکار کر کر کفر پہ زندگی گزاری ہے. تو یہاں تک جب اپنے خلاف کفر کی گواہی دیتا ہے یہ بد نصیب، تو فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور موت کفر پہ واقع ہو جاتی ہے اس کی. فرمایا اس لیے کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے معاملے میں بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی دل سے قدر کرنی ہے. اگلے صفحے پہ چل کر میرے رب نے انہی لوگوں کا انجام بیان فرمایا قیامت کے اعتبار سے. یہ تو موت کا حال تھا. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور آیات کے معاملے میں تکبر میں آ گئے کہ جی ہم کیوں مانیں، ہم کیوں تسلیم کریں. فرمایا اکڑ دکھایا کرتے تھے. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. فرشتے جب روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو آسمان کے دروازے کفار و مشرکین کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. وہاں سے نیچے ان کی روح کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے اور جنتیوں کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. ولا يدخلون الجنہ، ایک تو دروازے نہیں کھلیں گے، نمبر 2 اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یا اللہ کب تک؟ فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کافر اور مشرک جنت میں داخل، قرآن کہتا ہے ہوگا، یہ قرآن کہہ رہا ہے داخل ہوگا، آپ کہتے ہیں داخل. ہاں بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھیے بات تو آپ کی بالکل بجا ہے. میرے رب نے انداز کیسا رکھا؟ فرمایا نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. ہاں فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مشرک اور غیر اللہ کی پکار کرنے والا، غیر اللہ کا پجاری جنت میں جا سکتا ہے، مگر کب؟ فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر گیا تو مشرک جنت کے دروازے سے گزر جائے گا. یہ محالات ہیں، محال ہے اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا نہیں ہے. تو فرمایا جس طرح اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزرنا محال ہے، اس طرح مشرک و کافر کا جنت کے دروازے سے گزرنا بھی محال. اس لیے فرمایا کبھی شیطان کے بہکاوے میں مت آنا. اچھا بہکاوے میں آنے والی 5 قوموں کا ذکر فرمایا اس صورت کے اندر، جنہیں کہا جاتا ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ کے گزرے دنوں کو یاد دلانا. اللہ تعالی کی طرف سے جو عذاب اور پکڑ کے دن آئے تھے انہیں کہا جاتا ہے تذکیر بایام اللہ. کون کون سی قومیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے آگے چل کر ان ساری قوموں کا ذکر فرمایا. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. یہ 5 قوموں کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. ان میں سب میں ایک گناہ مشترک تھا، ایک گناہ، اور وہ گناہ تھا شرک والا. کون سا؟
شرک والا. اس لیے کہ میرے بھائیوں مسئلہ یاد رکھنا, اللہ کے ہر نبی کی پہلی دعوت ہوتی ہے لا الہ الا اللہ. پہلی دعوت یہی ہوتی ہے. فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومی, ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب. فقال یا قوم, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب فرمایا, دعوت دی, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, یعنی لا الہ الا اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعوت ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر گناہ کون سا تھا؟ انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے سورہ نوح پر 29ویں پارہ میں, تو وہاں پر ان کا وہ جرم بیان ہوا کہ اللہ کے نیک بندے تھے 5 بزرگ, ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر. ان 5 بزرگوں کا جب انتقال ہوا اور ان کی تدفین ہو چکی, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان کی قبروں پہ جا کر سجدے کرنا شروع کر دیے اور ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جا کر قبروں کی پجاری قوم کو میں اللہ کا پجاری بنائیے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 9.5 صدیاں قبروں کے پجاریوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی ہے, مگر 950 سالوں کے بعد جو نتیجہ نکلا 80 یا 82 بندے ایمان لائے. کتنا؟ تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے جی سننے والے کم میں, ماننے والے کم میں, ہمارا اخلاق, ہماری زبان کی مٹھاس کہاں اور اللہ کے نبیوں کا اخلاق کہاں. اللہ کے نبی اعلی اخلاق کے پیکر, اور پھر سال 2 4 5 10 سال کی محنت نہیں, 9.5 صدیاں اللہ کے نبی کی محنت ہے, لیکن کمائی کتنی ہے؟ 80 یا 82 لوگ. تو اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کا ہر نبی کامیاب ہے اور دین کا ہر دائی کامیاب ہے. جس نے اللہ کی طرف بلایا ہے کہیے وہ کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا, کوئی مانے یا نہ مانے. اس کے بعد آگے چل کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے حالات بیان فرمانے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے حالات بیان فرمائے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ, حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا ان کے قومی بھائی, یعنی حضرت قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو. دعوت کیا تھی؟ قال یا قوم, اے میری برادری کے لوگوں, اعبدوا اللہ, عبادت کرو صرف اللہ کی. کون اللہ؟ ما لکم من الہ غیرہ, کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ. حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ. پھر آگے چلے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, قوم سمود کی جانب بھیجا صالح علیہ السلام کو. قال یا قوم, فرمایا اے میری برادری کے لوگوں, اعبدوا اللہ, عبادت کرو صرف کس کی؟ کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ, اس لیے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود. حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت بھی ہے, کہو لا الہ الا اللہ. پھر آگے چلتے ہیں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کے شہر کی طرف بھیجا. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مدین والوں کی جانب بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت, قال یا قوم, اے میری برادری کے لوگوں, اعبدوا اللہ, عبادت کرو کس کی؟ صرف اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ, اس لیے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت بھی ہے, کہو لا الہ الا اللہ. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے حالات قرآن بیان کرتا ہے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی دعوت تھی. یہ تو میں نے عرض کیا کہ 5 قوموں میں ایک گناہ مشترک تھا, وہ کون سا؟ شرک والا. شرک کے خلاف اللہ کے ہر نبی نے آواز بلند کی ہے. لیکن اس کے علاوہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہے, ان کو اپنی طاقت پہ ناز تھا. کیوں ان پہ عذاب آیا؟ اپنی طاقت پہ ناز تھا, اور اتنا طاقتور تھے کہ بڑی بھاری پتھر کی چٹان پہ اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ اپنا مکہ مارتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا تھا. اتنی طاقتور قوم تھی. تو یہ طاقت کے گھمنڈ میں آ کر گمراہ ہو گئے. اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کیا, ہوا چلائی اور ان کو اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیا, نیست و نابود کر دیا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو بھی اپنی فنکاری پہ اور اپنے ہنر پہ بڑا ناز تھا. پہاڑوں کو کاٹ کر تراش خراش کر پہاڑوں کے اندر محلات تعمیر کر لیتے تھے. آج بھی شرق اردن میں پہاڑوں کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بنائے ہوئے محلات آج بھی موجود ہیں.
تو ان کو بھی اپنی طاقت پہ ناز تھا. اللہ رب العزت نے ان کو آپس میں ٹکرا کے مارا. بڑے بڑے قد تھے کھجور کے تنوں کی مانند. فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. جب ان پہ عذاب آیا تو ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے جڑوں سمیت کسی نے اکھاڑ کے پھینک دیے ہوں. آپس میں ٹکرا کے اللہ نے ان کو مار کے ختم کر دیا. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے, ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا, زلزلہ آیا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے. ان کے پھر جبریل امین نے چیخ ماری, کانوں کے پردے پھٹے اور دماغ کانوں کے راستے باہر نکل گیا. تباہ ہو گئی یہ قوم بھی. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہے, ان کے اندر بد کرداری والا گناہ تھا کہ مرد سے بے حیائی والا کام کیا کرتے تھے, اور ایسے نہیں کہ چھپ کر. فرمایا فی نادیکم المنکر, ایک بھری مجلس میں منہ کالا کیا کرتے تھے. ان پر اللہ کا عذاب آیا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے رات کے آخری پہر میں. جب یہ سو رہے تھے تو اپنے ایک پر کی نوک پر ان کی بستی سدوم کو زمین کے نیچے سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا, زمین سمیت بستی کو اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے, اور وہاں سے عالیہا سافلہا الٹا دے مارا, یہ نیچے دب گئے. اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر سے پتھر سلگا کے آگ سے پکا کر وہاں سے ان پر مارے. مسومۃ عندک, ایک ایک پہ نام لکھا تھا, یہ فلاں کو لگے گا, یہ فلاں کو لگے گا, یہ فلاں کو لگے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نیست و نابود کیا. تو اشارہ کر دیا کہ کبھی بھی اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہیں کرنا, اللہ کے معاملے میں بھی بے حیا نہ ہونا جیسے دوسرے قومیں ہوئیں, اور لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح کردار کے اعتبار سے بھی بے حیا نہ ہو جانا, ورنہ اللہ کی گرفت آتی ہے, اللہ کی پکڑ آتی ہے. اس کے بعد آگے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی قصہ بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تفصیلی حالات بیان فرمائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو دور ہیں. ایک دور ان کا فرعون کے مقابلے میں ہے, فرعون کے ساتھ ان کے معاملات رہے, اور ایک دور ان کا بنی اسرائیل کو تبلیغ اور ان کی اصلاح میں گزرا ہے. فرعون کے ساتھ ان کا جو مقابلہ تھا وہ دو ہی مطالبے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. نمبر ایک کہ تم جو کہتے ہو انا ربکم الاعلی, کہ میں ہی سب سے اونچا رب ہوں, تو رب نہیں ہے بلکہ رب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. لہذا یہ کفر کی دعوت دینا چھوڑ. میں نے عرض کیا تھا سورہ انعام سے کون سا مسئلہ چلے گا؟ مسئلہ ہے ربوبیت. تو فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا کہ تمام لوگوں کی ضرورتیں میں پوری کرنے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رد کیا. اور دوسرا معاملہ یہ تھا, دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ تم بنی اسرائیل کو اپنا ملازم اور نوکر بنا کر مت رکھو, ان کو میرے ساتھ روانہ کرو تاکہ یہ قوم بھی آزادانہ زندگی گزار سکیں. تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانا شروع کیا. اس کے بعد آگے چلیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کا انداز کیا. لیکن پہلے فرعونیوں کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب انہوں نے کوئی معاملہ یعنی کسی لحاظ سے بھی بات بنتی نہ دیکھی موسیٰ علیہ السلام نے, تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف بد دعا کر دی. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اے میرے اللہ ان پر کوئی عذاب نازل فرما دے, ان کے مالوں کو مٹا کے رکھ دے, ان کو رسوا کر. اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا. اس سورت کی آیت نمبر 132 کے اندر تفصیلی عذاب موجود ہیں. 132 اور 133 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی. فارسلنا علیہم الطوفان, 5 عذاب آئے. فارسلنا علیہم الطوفان, ان پہ طوفان آیا, یعنی اتنا تیز بارش برسنا شروع ہوئی, اتنا کہ جل تھل ہو گیا ہر جانب, گھر پانی سے بھر گئے, فصلیں ڈوب گئیں, باغات تباہ ہو گئے, کچھ نہ بچا, ہر جانب سیلاب ہی سیلاب ہیں. اور یہ 1 ہفتہ تک بارش برستی رہی. فرعون اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی, یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک, اپنے رب سے دعا کرو, اگر یہ عذاب ٹل جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے, ایک تو آپ پر ایمان لے آئیں گے, دوسرا بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ ہم روانہ کر دیں گے, آپ کے دونوں مطالبے ہم مان لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی, لیکن وہ قوم دغاباز تھی. وہ پھر جو ہے نا, چونکہ بارش ہو چکی تھی, جب پانی ختم ہوا اب نئے سرے سے وہ فصلیں اگیں اور باغات آباد ہوئے, پھلے پھولے. انہوں نے جب ریل پھیل دیکھی تو وہ پھر باغی ہو گئے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرا عذاب بھیجا, والجرادہ, ٹڈیاں, لشکر کے لشکر آئے, بالکل تیار فصلیں اور تیار باغات, اور ان کو ایسے کینچی کے ساتھ جیسے کینچی سے کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے. ایک طرف سے جو ٹڈیوں کا لشکر آیا تو فصلوں کو کاٹ کے اس نے چورا چورا کر دیا. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد دعا کروائی, وعدہ کیا
اللہ کے نبی نے دعا کی، عذاب ٹلا مگر وعدہ وفا نہ ہوا۔ تیسرا عذاب والقملا، پھر ان پہ جوؤں کا عذاب آیا، جوئیں، بالوں میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، بستروں میں جوئیں، اتنی جوئیں کہ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے میں جوئیں تک ٹپک رہی ہیں، ان کی اوپر سے گر رہی ہیں۔ تو حتیٰ کہ یہ بڑی نفرت تھی، بڑی پریشانی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، یہ دعا کیجئے، دونوں مطالبے پورے ہوں گے۔ دعا کری، عذاب ٹلا مگر مطالبے پورے نہ ہوئے۔ اس کے بعد بھی یعنی ہر لحاظ سے یو ٹرن لینا فرعون کا کام تھا۔ میں فرعون کی بات کر رہا ہوں بھائی، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، یو ٹرن، ہر بات سے گھوم جانا، ہر بات سے پھر جانا۔ بہرحال غیر سیاسی بات ہے بھائی، معذرت چاہتا ہوں۔ آگے چلیے جی۔ عذاب ٹلا، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں بھائی، سمجھے نا، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے۔ خدا کی قسم یہ وطن بہت قیمتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ہم سیاسی نہیں ہیں، سیاست سے تعلق ہمارا نہیں ہے، لیکن اتنا تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، تو پھر کیا عذاب آیا؟ والضفادع، مینڈکوں کا عذاب آیا۔ اتنا مینڈکیں آ گئیں، گویا کہ کیا ہے، کھانے میں مینڈکیں، منہ کھولتے ہیں بات کرنے کے لیے، منہ میں مینڈک چلی جاتی ہے۔ اب کیا ہے، پانی لیا پینے کے لیے، پانی میں دیکھا تو مینڈک ہے۔ اب نفرت ہی نفرت، پریشانی پریشانی۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، جی دعا کرو، دعا کی، معاملہ حل ہو گیا، لیکن وعدہ وفا نہیں۔ پانچواں عذاب والدم، پھر خون کا عذاب آیا کہ ہر چیز خون بنتی جا رہی ہے۔ پانی رکھا ہے پینے کے لیے بھر کے مٹکے میں، جب اس کو لیا پینے کے لیے خون ہے۔ کھانا بنا کے رکھا ہے، خون آلود پڑا ہوا ہے۔ کپڑے دھو کے رکھے ہیں، خون سے تر ہیں۔ بستر خون سے تر ہیں، ہر طرف خون ہی خون ہے۔ اللہ رب العزت نے ان پر یہ عذاب بھیجے، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ رب العزت نے ان جفا کاروں، کیونکہ یہ جفا کرنے والے تھے، وعدہ وفا ان میں نہ تھی، اللہ کے نبی سے وعدہ پورا نہ کیا، بے حیا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انجام تک پہنچایا۔ رہ گئے بنی اسرائیل، وجاوزنا ببنی اسرائیل، لاڈلی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سلامت دریا سے پار لگا دیا اور ان پر بادلوں کا سایہ کیا، آسمان سے کھانے اتارے، من و سلوہ اترا، اور 40 سال تک انہوں نے بغیر محنت کے کھانے کھائے، آسمان سے اترے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اتنا کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں طور پہ جاتا ہوں اور آسمانی کتاب تمہارے لیے میں لے کر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی طور پر گئے آسمانی کتاب توریت لینے کے لیے، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ لاڈلی قوم نے بچھڑے کو، من و سلوہ کھانے والی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری نے سونے کا بچڑا ڈھالا اور بہرحال اس کی عبادت کرنے لگے، اور یہاں تک کہہ گزرے کہ موسیٰ علیہ السلام کا الہ تو اصل یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول کر طور پہ چلے گئے ہیں، اصل خدا تو یہی بچڑا ہے۔ یہ یہودیوں اور ہندوؤں کے نظریات آپس میں ملتے ہیں، وہ بھی گاؤ ماتا والے، یہ بھی گاؤ ماتا والے، سمجھ آ گئی، وہ بھی گائے کے پجاری اور یہ بھی گائے کے پجاری ہیں، ان کے نظریات آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تبھی تو پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کو گائے کی قربانی کا حکم دیا، گائے ذبح کرو، اس لیے کہ جب گائے ذبح کریں گے، جو دل میں عقیدت ہوگی تو گائے کی گردن پہ بھی چھری چلے گی، اور ان کی دل میں جو عقیدت ہے اس پہ بھی چھری چل جائے گی کہ جناب اپنا معبود ہی ذبح کرنا پڑ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آ کر حال دیکھا، اس بچڑے جو سونے کا بنا ہوا بچڑا تھا اس کو آگ میں ڈالا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ سونا آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ پانی بنتا ہے، کبھی راکھ نہیں بنتا ہے، لیکن چونکہ وہ شرک کی وجہ سے اس میں اللہ رب العزت نے اس کی حیت ہی بدل کے رکھ دی، اس کا نام و نشان ہی میرے رب نے مٹانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس مرکز شرک کو اٹھا کے آگ میں ڈالا، اللہ نے اس سونے کے بچڑے کو راکھ بنا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس راکھ کو پھر دریا میں بہا دیا، اور ان کے نظریات کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے چلے تو یہودیوں کے عقائد و نظریات، یہ یہودی جو من و سلوہ کھانے والی قوم تھی، ان کے عقائد و نظریات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ ان کا حال یہ ہو گیا، فخلف من بعدہم خلف، کچھ نا خلف آئے، نا ہنجار یعنی صاحبزادگان آئے۔ اللہ والے تو چلے گئے دنیا سے،
بعد میں جو ان کی نسلیں آئیں ان کا کام کیا تھا؟ ورثل کتابہ، یہ اللہ کی کتاب کے وارث بنے، تورات کے وارث بنے، پھر یہ تورات پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، مگر مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا۔ یأخذون عرض هذا الادنى، مقصد یہ تھا دنیا کا مال کمانا، اللہ کی کتاب کے ذریعے دنیا کا مال کمانا، اور ساتھ کہتے تھے یقولون سیغفر لنا، جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم نے جہنم میں نہیں جانا، کیوں؟ ہم صاحبزادے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو بھی تازیانہ عبرت بنایا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، ہاں جی، ان کو بھی تازیانہ عبرت بنایا۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، اس امت کو پھر جھنجھوڑا ہے، فرمایا تم بھی کہیں وعدہ جفا نہ بن جانا بنی اسرائیل کی طرح اور فرعونیوں کی طرح، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ تم نے بھی ایک وعدہ کر رکھا ہے، جب عالم ارواح میں تھے تو میں اللہ سے وعدہ کیا تھا، میں نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، تم نے کہا مولا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یعنی تم نے وہاں بھی وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو رب تسلیم نہیں کریں گے۔ انعام سے مسئلہ ربوبیت کا چلے گا آگے، تو فرمایا دنیا میں آ کر کسی نے کسی کو رب بنا لیا، کسی نے کسی کو رب بنا لیا، فرمایا خبردار ہو جاؤ، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یہاں تک آگے پھر اسی مسئلے کو، اسی عنوان کو بیان فرمایا۔ بالآخر چلے آیت نمبر 180 میں، آیت نمبر 180 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کا مسئلہ بیان فرمایا۔ ذرا پیچھے جائیں، آیت نمبر 37 میں فرمایا تھا کہ جو غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں بوقت موت فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ جن کا تم سہارا لے کر پکارا کرتے تھے کوئی کام آئے گا؟ فرمایا جب کوئی کام نہیں آیا تو دیکھو آیت نمبر 180 میں، اچھا جی پھر کس کو مدد میں پکاریں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام پیارے پیارے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کی پکار کیا کرو اس کے ناموں کے وسیلے سے۔ یا اللہ جو تجھے رحمان ہونے کا واسطہ، رحیم ہونے کا واسطہ، ستار غفار ہونے کا واسطہ، یوں اللہ کے ناموں کے وسیلہ دے کر اللہ سے مانگا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور تعلق توڑ دو ان لوگوں سے جو اللہ کے ناموں کے معاملے میں ٹیڑھا چلتے ہیں، یعنی صفتیں اللہ کی ہیں اور وہ مخلوق میں مانتے ہیں۔ داتا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ دستگیر یعنی ہر ایک کا مددگار کون ہے؟ اور پاکستانی مسلمان کسے سمجھے بیٹھے ہیں؟ فرمایا اللہ کی صفتوں کو مخلوق میں ماننے والے یہ ٹیڑے چلتے ہیں، ان سے تعلق توڑ دو۔ پھر آگے چلے تو یہ آخری صفحے پر آئے، یہاں پر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 194 کے اندر غیر اللہ کی پکار کرنے والوں کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ حضرات جاگنا، جب بھی اس طرح کی آیات بیان ہوتی ہیں نا، سب سے بڑا اعتراض ہمارے دوستوں کی جانب سے کیا ہوتا ہے؟ جی بتوں والی آیتیں تم انبیاء اولیاء پہ فٹ کرتے ہو، یہ تو بتوں والی آیتیں ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ غیر اللہ کی پکار سے، صرف بتوں کی پکار سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کون ہیں؟ عباد امثالکم، وہ بھی تم جیسے بندے ہیں۔ بت ہیں یا بندے ہیں؟ عباد، عبد کی جمع، عبد کا معنی بت ہوتا ہے، بولو بھائی، عبدہ و رسولہ، عبد بنا بندہ۔ فرمایا وہ بھی تم جیسے بندے ہیں۔ اچھا اگر تم نہیں مانتے، باز نہیں آتے ہو، فدعوہم، چلو تم ان کو پکارو، فدعوہم پکارو، چیلنج ہے، فلیستجیبوا لکم، اور ان کا کام ہے تمہیں جواب دیں، تم ذرا پکارو وہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر اپنے عقیدے میں سچے ہو۔ قرآن نے ایسا جھنجھوڑا ہے اگلی آیت میں، ایسا جھنجھوڑا ہے اگلی آیت میں، خدا کی قسم یہاں تو شرک کرنے والوں کے ہوش ٹھکانے آ جانے چاہیے۔ میرے رب نے فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، بھلا بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ جب دفنایا تھا تو پاؤں تھے یا نہیں تھے؟ پاؤں تو ہیں مگر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ ہاتھ تو ہیں مگر تھامنے اور سہارا دینے کی اب طاقت، اپنے یتیموں کے سر پہ بھی وہ تو شفقت کا ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 3 ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ
دیکھ سکیں. آنکھیں تو ہیں مگر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ جی کان تو ہیں مگر پکاریں سننے کی طاقت, پکاریں سننے والا کون ہے؟ میرے رب نے جھنجھوڑ کے رکھا. قل ادعوا شرکاءکم, میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے پھر پکارو تم اپنے شریکوں کو. ثم کیدون, پھر میرے خلاف منصوبے بناؤ. فلا تنظرون, اور مجھے مہلت نہ دو. اللہ کے نبی موحد اعظم ہیں, اللہ کی توحید کے مبلغ اور دائی ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو وارننگ دے دی ہے. اگر تم کہتے ہو کہ وہ طاقتوں والے ہیں, کرنیاں بھرنیاں والے ہیں, تو پھر ان کو میرے خلاف تم بلاؤ, منصوبہ بناؤ اور مجھے مہلت نہ دو. کیوں جی؟ کس کے سہارے چیلنج ہوا؟ فرمایا ان ولی اللہ, میرا کارساز اور کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے دین کے دائی کے ساتھ مدد کس کی ہوتی ہے؟ جس کی بات کرتا ہے اس کی مدد ہوتی ہے. یہاں تک یہ مسئلہ بیان کر کے پھر آخر میں آ کر فرمایا شیطان کے حملوں سے خبردار رہو بھائی. شیطان تمہارا اپنا نہیں, یہ تمہارے بابا کا بھی دشمن ہے, تمہاری اماں کا بھی دشمن ہے, تمہارا بھی دشمن ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, کبھی اگر دل میں شیطان کہیں کوئی کھٹکا پیدا کرے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو فوراً اللہ سے پناہ مانگا کر اور کہا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ عقائد اور اعمال کی اصلاح کیسے ہوگی؟ فرمایا قرآن سے تعلق رکھو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا, توجہ سے سنا کرو, توجہ سے. فرمایا قرآن کی طرح متوجہ رہو اور قرآن سمجھنے کی کوشش کرو. وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پہ کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. میرے رب نے مسئلہ سمجھایا اپنی وحدانیت کا اور شیطان کی دشمنی کو عیاں کر کے کھولا ہے اس سورت کے اندر, اور فرمایا جو جو شیطان کے بہکاوے میں آئے 5 قومیں ایسی تباہ ہوئیں کہ آج تک ان کی تباہی کے قصے دنیا کی زبان زد عام ہیں. فرمایا اگر تم بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو انجام تمہارا بھی ایسا ہی ہوگا. تو بہتر ہے شیطان کے حملے سے بچ جاؤ, اور شیطان کے حملے سے بچنے کا واحد نسخہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑ لیا جائے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہو ہمیں آپ کو ساری امت کے مسلمانوں کو قرآن و سنت کی سچی اتباع نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.